وسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی عزت و احترام کے لائق سادات عظام محترم سید واجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق محترم خلیفہ غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عزت و افتخار کے لائق آج کی ہماری اس محفل کے صدر مجلس خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ موڑا شریف صد علامہ قاری حافظ مبشر ہارونی موڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عزت و افتخار کے لائق آستانہ عالیہ گھمگول شریف کے خلیفہ مجاز محترم بھی سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے ناظم دعوت، ہم سب کے لیے رہنما شخصیت محترم حاجی خالد محمود آوان صاحب، انتہائی عزت و افتخار کے لائق برادر عزیز حضرت علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، برادر عزیز حضرت علامہ صاحبزادہ نعمان منظور صاحب، اور آج کی اس نشست میں تشریف فرما میرے جملہ کرم فرما دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، بے شک جس نے چند گھڑیاں اپنی چوکھٹ کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. اے بہادر و سلام حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المحبین والمحبوبین کی بارگاہ میں اور آپ کی جمیع آل اولاد اصحاب اور احباب کی خدمت میں، جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو نور و عرفان ایمان عطا فرمایا. آج کا ہمارا یہ پروگرام یہ بنیادی طور پر ہماری محفل ذکر و فکر ہوتی ہے شب بیداری کی عنوان سے. یہ بیسیکلی ہمیں شب بیدار بنانے کے لیے چند گھڑیاں یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کی کچھ باتیں ڈسکس کرنا کہ جنہیں الحمدللہ راہ معرفت میں وہ شب بیداریوں کی توفیق ملی تھی، ان کی راہ کو نقل کرنے کا طریقہ تھوڑا تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی کسی ایسی ڈگر پر آ جائیں کہ ہماری راتیں بھی شب زندہ دار ہو جائیں. بے شک. اور جس کو شب بیداری نصیب ہو جاتی ہے نا زندگی میں، یہ شب بیداری اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ایک حکومت ہوتی ہے جو بندے کو ملتی ہے، سبحان اللہ. اور جس نے دنیا میں یہ حکومت حاصل کر لی پھر اس کو یہ دنیا کی ساری حکومتیں بھی اس کے سامنے لا کے رکھو نا، وہ کہتا ہے یہ بہت چھوٹی ہیں، مجھے اللہ نے بڑی حکومت دی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضور شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کا جو عباسی خلیفہ تھا، ایک عرصے تک مخالف رہا، کافی معاملات، ایک طویل تاریخی ڈسکشن ہے، لیکن بالآخر آپ کے قدموں میں آ گیا، اور آپ کے قدموں کی خیرات جب اسے ملی تو اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ نیم روز ایک علاقہ تھا جس کا جو گورنر تھا، صدر تھا وہاں کا، اس دور میں گورنر جنرل ابھی پاکستان بننے تک بھی یہ صدر کا عہدہ ہوتا تھا،
اس شاہی کا صدر سمجھ لیں فوت ہو گیا تو انہوں نے وہاں ایک بندے کو پریزیڈنٹ بنانا تھا، گورنر بنانا تھا، تو پکا بادشاہ چل کے آپ کی دہلیز پر آپ کے قدموں میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت زندگی میں دل کرتا ہے کوئی ایک ایسا کام کر جاؤں جو میری بخشش کا بھی سبب بن جائے، چنگا کام اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے۔ انہوں نے کہا بھی ایسا کون سا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا میری خواہش یہ ہے کہ نیم روز کا گورنر وصال کر گیا ہے اور وہاں نیا بادشاہ مقرر کرنا ہے۔ تو میں نے بڑا غور و فکر کیا، لیکن آخرت کے حوالے سے سوچا تو مجھے پوری شاہی میں ایک بندے کے علاوہ کوئی بندہ اس قابل نظر نہیں آیا جس کو میں نیمروز کا بادشاہ نومینیٹ کروں اور اس کے صدقے اللہ میری آخرت بہتر کر دے۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہ جی جن کے قدموں میں بیٹھا ہوں آپ ہی ہیں حضور، آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ شاہی قبول کر لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں سننا یار، دنیا کی شاہیوں کے لیے ہمارے یہاں لیڈر مارے پھرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جیلیں کاٹ لیتے ہیں، لیکن وہ مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹتے۔ ریٹائرمنٹ کا تصور نہیں ہے سوائے میرے قائد کے اس شعبے میں بھی۔ لیکن حضور شہنشاہ بغداد کی آپ بات سنیں گے تو آپ کو شب بیداری کا اصل تصور اور کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا، پھر مسکراتے ہوئے متبسم ہو کر خوشنما چہرے کے ساتھ اور خوشنما لہجے کے ساتھ وقت کے حاکم مطلق کو کہنے لگے اچھی آپشن تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک حکومت اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں جب اس حکومت کا اس حکومت نیم روز سے کمپیریزن کرتا ہوں تو مجھے یہ بہت چھوٹی حکومت نظر آتی ہے، مجھے تو بڑی سی چاہیے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو میری اس حکومت سے بڑی حکومت دیں تو میں لے سکتا ہوں، بڑی حکومت ملی ہوئی ہو تو چھوٹی کون لیتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ریاست کا بادشاہ میں ہوں، اس سے بڑی حکومت جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، جب سے مجھے نیم شب کی حکمرانی ملی ہے اب نیم روز کی حکمرانی عبدالقادر کو بڑی چھوٹی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ نیم شب، یہ شب بیداری والی حکومت ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں کچھ راتیں، چلے مہینے میں ایک ہی صحیح، دو صحیح، سال میں 2000 صحیح، لیکن ایسی راتیں شب زندہ داروں والی اللہ ہمارے بھی نصیب میں عطا فرمائے۔ احباب گرامی، میں نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کے ابتدائی الفاظ آپ کے سامنے پڑھے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ آپ اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رسول پر زبانی کلمہ پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ جس ماننے کو چاہ رہا ہے وہ انسان اس تک نہیں پہنچتا، اس کے بعد آگے بھی کچھ سفر ہوتا ہے۔ زبانی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایمان کی وادی میں آگے کچھ سفر ہوتا ہے، جس سفر کو طے کرنے کے بعد اس اصل ایمان تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ بچہ اسکول میں داخل کروانے سے ڈگری نہیں ملتی کہ داخل کروا دیا آپ کہیں بس کام پورا ہو گیا، ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا، ابھی شروع ہوا۔ تو کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو بنیادی طور پر یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بندے تو شروع کر کے ادھر ہی رکا ہوا ہے، آگے آتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کوئی آگے چل، کوئی اگلا سبق بھی پڑھ، آمنوا باللہ ورسولہ، آنا ابھی تو دروازے سے داخل ہوا تھا، آگے باہر کے موسم کی طرف آ ہی نہیں رہا، آگے بڑھ اور اللہ کے رسول پر حقیقی ایمان جس کو قلبی ایمان کہتے ہیں اس قلب کے دروازے تک بھی اس بہار کو لے کے جانا تھا۔ علامہ وسیم اکرم صاحب تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں تقاضا ہے اہل ایمان سے کہ بھئی
تمہارا سفر کلمہ پڑھنے سے مکمل نہیں ہوا، اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ تکمیل کے لیے تمہیں حقیقی قلبی ایمان کی جو حلاوت ہے اس تک کا سفر بھی طے کرنا ہے۔ اب احباب گرامی، بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں کہ ہر مسلمان کہلانے والا اگر اپنی آنکھ سے پوچھے کہ یہ بھی مسلمان ہے، اپنی زبان سے پوچھے یہ مسلمان ہو گئی ہے، اپنے کان سے پوچھے یہ مسلمان ہو گیا ہے، اپنی شرم گاہوں سے پوچھے وہ مسلمان ہو گئی، تو مسلمان وہ ہوتا ہے حقیقی مسلمان، آمنوا باللہ و رسول، جسے کلمہ پڑھنے والے کے بعد وہ خوشبو معرفت نصیب ہو جائے، وہ وادی ایمان میں غوطہ-زن ہو جائے کہ جس شخص نے ادھر کلمہ پڑھا، کلمہ ایمان بن کے اس کے من میں، قلب میں اترا، اور اس کی جب خوشبو بہار بن کے اس کے وجود میں چھاتی ہے تو وجود کے سارے عضو بھی مومن ہو جاتے ہیں، ایک ایک عضو ایمان والا ہو جاتا ہے۔ پھر جب اعضاء پر چمک آتی ہے نا ایمان کی، تو بندہ آمنوا باللہ و رسولی حقیقی اس راستے کا مسافر بنتا ہے، اور اب وہ اپنی آنکھ سے پوچھے تو وہ بولے کہ ہاں میں مومن ہوں، کان کہیں کہ میں مومن ہوں۔ پھر اس آنکھ کو دنیا جتنی مرضی دعوت بے حیائی کو تکنے کی دے، وہ آنکھ بند تو ہو سکتی ہے لیکن بے حیائی تک نہیں سکتی۔ جب کانوں کو یہ خیر نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ کان آپ جتنی مرضی اسٹرگل کر لیں کہ وہ کوئی ایسی بات سن لیں جو اللہ رسول کے فرامین کے خلاف ہو، وہ کان بند تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایسی بات سن نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے احباب گرامی، زبان جب بندے کی مومن ہو جاتی ہے، اب اسے دعویٰ قسمیں نہیں کھانی پڑتی کہ میں جو کہہ رہا ہوں قسم اللہ پاک کی ایسے کہ نہیں، وہ زبان جو مومن ہو جاتی ہے پھر اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، اس سے کسی کی غیبت نہیں ہو سکتی، کسی کی چغلی نہیں ہو سکتی، کسی پر وہ کوئی افطرا بازی، کوئی بہتان ترازی نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے کہ زبان سے میں جھگڑا کرنا چاہوں بھلے بیگم یہ اس سے بھی نہیں کر سکتا۔ باہر کے تو جھگڑے چلیں بڑے بڑے میرے جیسے مومن ہوتے ہیں نا جی، لیکن اصل تو گھر کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے نا، جیسے قلب اندر چھپا ہوا ہے، اللہ اس میں ایمان زیادہ، باہر تو ہم نے کلمے چلنے پڑے گا، تو عملی طور پہ بھی باہر نہیں، گھر کے اندر جہاں تعلق ہوتا ہے نا بندے کا، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ تو احباب گرامی، یہ پہلا پیغام ہے آمنوا باللہ و رسول کا کہ آئیے اپنے اعضاء کو چیک کریں۔ آج کی گفتگو ہماری بنیادی طور پر اس میسج کے لیے ہے کہ اپنے اعضاء کو دیکھیں کہ ہمارے اعضاء مسلمان ہیں یا نہیں۔ اگر آنکھیں بے حیائی تکنا پسند کر رہی ہیں ابھی بھی، مومن کی کافر کی آنکھ میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا، تو پھر یہ مومن ہونے کا دعویٰ ضرور ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ابھی آنکھیں محروم ہیں ایمان کی لذت سے، کیونکہ ایمان کی لذت جن آنکھوں کو نصیب ہو جاتی ہے نا، پھر وہ آنکھیں ادھر کے جلوے چھوٹے چھوٹی نہیں دیکھتے، جیسے وہ پھر حضور شہنشاہ بغداد نے کہا تھا نا کہ چھوٹی حکومت کیوں دیکھوں، اتنی بڑی ملی ہوئی ہے۔ جن آنکھوں کو پھر وہ معرفت کا یار کا جلوہ حقیقی مل جاتا ہے، انہیں نور چشم ایمان ملتا ہے، پھر ان کے سامنے یہ دنیا کے جلووں کی اہمیت نہیں رہتی۔ پھر وہ حکیم الامت کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کہا کہ مدینہ ہو نہ جب۔ لیکن ہماری حقیقت، وہ بھی اقبال نے اپنی مثال دے کر ہماری حقیقت بھی سمجھائی ہے۔ اقبال کتنا ابدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ اقبال کتنا اپدیشک ہے، اپدیشک کہتے ہیں واضح، واعظ کو، نصیحت کرنے والے کو، ہمارے جیسے مولویوں کو۔ اب اقبال نے نام ہمارا نہیں لیا، اپنا لیا، لیکن وہ سنانا کہنا چاہتا ہے، آپ سنیں۔ اقبال کتنا اپدیشک ہے، یہ کیسا مولوی ہے اقبال، اس سے مراد تمام میرے جیسے کہ من باتوں سے موہ لیتا ہے، تقریر ایسی کرتا ہے، گفتگو ایسے کرتا ہے کہ
من موہ لیتا ہے، لوگ اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کو سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، لیکن اگلی بات وہ اندر کا راز بھی بتا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی نہ بن سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اب دیکھیں ان دو جملوں کو سمجھیں۔ گفتار گفتگو سے ہے کہ یہ گفتگو کا تو بہت بڑا غازی ہے جی، جدھر چلتا ہے جی جس ٹاپک کے عنوان پہ وہ نغمے بکھیرتا چلا جاتا ہے جی، دلائل کے، قرآن و حدیث کے، ساری چیزوں کے، لیکن وہ جو کچھ گفتگو ہے وہ صرف گفتار ہے۔ اس گفتگو کو کردار میں جھانک کے دیکھیں تو ابھی کردار وہ نہیں بنا۔ یہ گفتار کا غازی تو ہے لیکن یہ کردار کا غازی نہیں بنا۔ اور جس دن یہ اقبال جس مولوی کی بات کر رہے ہیں، یہ گفتار سے نکل کر کردار کا غازی بن گیا، پھر اسے تقریریں کرنے کی حاجت نہیں رہے گی، پھر اس کو خواجہ چشت اہل بہشت کی نظر ملے گی، صرف نظر یوں کرے گا، نظروں سے جام پہ لاتا چلا جائے گا۔ اصل سودا تقریروں سے کیا ملنا ہے؟ اس سے صرف مقصد یہ اس طرف لانا۔ تقریر سن کے ہم لوگ بس سمجھتے ہیں، بس میں سمجھتا ہوں میں تقریر کر کے میرا کام پورا ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں سن کے پورا ہو گیا، حالانکہ نہ میرا پورا ہوا نہ آپ کا پورا ہوا۔ یہ گفتار ہے، گفتار کے غازی ہم سب ہیں، لیکن ہمیں گفتار کا غازی نہیں رہنا، ہمیں کردار کا غازی بننا ہے۔ اور کردار کا غازی وہ ہوتا ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، جس کی آنکھیں بھی مومن، جس کے کان بھی مومن، جس کے ہاتھ بھی مومن، جس کی زبان بھی مومن، جس کی شرم گاہیں بھی مومن۔ کردار، وہ شرم گاہوں کی بات اب میں کھولتا نہیں ہوں، وہ کردار میں بنیادی چیز۔ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، بھی اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اب آپ گرامی، اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے آمنوا باللہ ورسول، بڑی محنت کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ نفس بیچ میں ہے، شہوتیں بیچ میں ہیں، خواہشیں بیچ میں ہیں، شیطان بیچ میں ہے، یہ دنیا بیچ میں ہے۔ ان سب کو شکست دے کر ہی انسان اس حقیقی باب تک پہنچ سکتا ہے جو مقصود انسان ہے، انسان بنائے جانے کا مقصد ہے۔ مگر اس کے لیے میں تھوڑا سا قرآن مجید کا مطالعہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا جو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ پہلے آ جائیں جی، میں ایک ہی پیغمبر کی بات لیتا ہوں صرف یہ ایمان بتانے کے لیے، بلکہ ایک مثال پہلے دیتا ہوں پھر تاکہ قرآن سے مضمون آپ کو سمجھ آ سکے۔ اگر میں اس وقت آپ لوگوں کو کہوں کیا آپ کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک بال پین ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ نے کہا ہمارا ایمان ہے، یہ جواب غلط ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا ایمان ہے میرے ہاتھ میں بال پین ہے، آپ نے کہا ہے، اور میں نے کیا کہا یہ جواب غلط ہے۔ اب آپ سارے سوچ میں پڑ گئے ہمارا جواب کیسے غلط ہے؟ یہی بات بتا رہی ہے کبھی آپ کو ایمان کا نہیں پتا۔ اب توجہ بنے گی بات سمجھنے کی، تب میں نے مثال سامنے رکھی۔ اب آپ گرامی، جس چیز کو دیکھ کے انسان اس کو مانے اسے ایمان نہیں کہتے، اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مشاہدہ۔ اور مشاہدے کا تعلق نظری علم سے ہے، اور ایمان کا تعلق نظری علم سے نہیں خبری علم کے ساتھ ہے۔ یہ دو الگ علم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نظری علم رکھا کہ آپ نے اپنی نظر سے دیکھا، چیز نظر آ گئی، اس کو ماننا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایمان تو ایک بڑی کمال والی چیز۔ ہاں، میں اگر آپ سے یہ پوچھتا بھئی کیا آپ کا ایمان ہے کہ میری جیب میں پین ہے، اب میں دکھاتا نا آپ کو، اب آپ کو کیا پتا میری جیب میں ہے یا نہیں، لیکن آپ دیکھتے کہ آپ بندے کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، بندہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، شب بیداری کا عنوان ہے، مسجد میں اس نے ہمارے سامنے نماز پڑھی ہے، اقامت پڑھی ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میری جیب میں قلم ہے تو ہوگا یقیناً۔
اگر میری بات، میرا کردار اس قابل ہو کہ آپ اس کو سن کر کہہ لیں ہاں ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی جیب میں قلم ہے، تو اب آپ جس چیز کی گواہی دیں گے یہ گواہی یہ ایمان کہلائے گی۔ یہ گواہی کیا کہلائے گی؟ ایمان کہلائے۔ اب دیکھیں یہ بنیادی فرق میں نے بتایا مشاہدہ اور ایمان میں۔ نظری علم کا تو کافر بھی قائل ہے نا، وہ تو یا الذین آمنوا پہلا اللہ نے کہہ دیا اس میں آ گیا، لیکن آمنوا باللہ ورسولہ وہ کہتا نہیں ایک اور ایمان چاہیے اللہ رسول کو۔ مطلب وہ کون سا چاہیے؟ وہ کہتا نظری سے آگے بڑھنا۔ اب خبر والے پر آ جائے، حضور علیہ السلام نے ایمان کی بنیاد ہی اس پہ رکھی۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہمیشہ کہ آقا علیہ السلام نے جب اپنی اعلان نبوت کیا تو اس سے پہلے آپ نے دیکھیں سب کفار کو سامنے بٹھا کے کیا کہا، اگر میں محمد تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیا تم مان لو گے کہ لشکر آ رہا؟ اب اگر تو وہ کہتے نہیں ہمیں پہلے گھوڑوں کی آوازیں آئیں گی، کوئی گن گرج آئے گی، کوئی تلواریں شلواریں چلنے کی، جیسے آج کے دور میں ٹینک توپیں چلنے کی آواز آئے گی، تو پھر ہم مانیں گے۔ ایسے کیسے مان لیں گے خاموشی سے؟ تو یہ تھا نظری علم۔ لیکن دیکھیں آقا علیہ السلام 40 سال تک ان لوگوں کے دلوں میں اپنا وہ گھر بنا چکے تھے کہ انہوں نے بے ساختہ کہا کہ اگر آپ کہیں نا، کوئی اور کہے تو نہیں، آپ کہیں تو ہم بن دیکھے باہر جا کر علامات حالات نظر سے دیکھے بغیر مان لیں گے اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے۔ تب آپ نے کہا کہ اگر بن دیکھے میں محمد کی زبان سے سن کر تم بن دیکھے لشکر کو مان سکتے ہو تو پھر بن دیکھے میرے خدا کو۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اب ذرا قرآن مجید کی جو سٹڈی کروانا چاہتا ہوں جس جہت سے، آج ہم لوگ حقیقت ہی ہے کہ متشابہات کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج ہر شک کے بارے میں نا ہم ذہن میں نا بے شمار غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ہاں وہ اچھا تو ہے مگر لیکن ایمان میں پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی مگر لیکن وغیرہ۔ ایمان ایک اٹل چیز ہے، اس میں یہ کسی طرح کا ابہام نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا، وسوسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آج ہماری کمزوری ہے نا، مطلب ہے آپ دیکھیں ہمیں یہاں عرصہ ہو گیا گفتگو کرتے ہوئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں یار بندہ گفتگو اچھی کا ٹھیک ہے، لیکن یہ لیکن اگر مگر جو چل رہے ہیں نا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی کمزوری ہے، اور یہ ان لوگوں کی بات نہیں، ہماری اپنی بھی یہ حالت ہے۔ ہم بھی دوسروں کے بارے میں شاید اقبال کتنا اپدیش من باتوں سے مول لیتا، اپنا حال بھی تو یہ کہنا کسی کو کیوں ہم مردے الزام ٹھہرائیں، اپنے آپ کو کیوں نہ ٹھہرائیں۔ لیکن آپ گرامی ایمان کے راستے میں جب انسان چلتا ہے تو اس کا اللہ اور رسول سے وہ تعلق بننا چاہیے۔ جب اللہ رسول کا کوئی حکم سامنے آ جائے پھر یہ نہ دیکھے کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، وہ اللہ رسول کے حکم کو بلا چون و چرا، شخص نہ دیکھے، شکل نہ دیکھے، قد نہ دیکھے، وضاحت نہ دیکھے، کسی چیز کو نہ دیکھے۔ ایمان کسی چیز کو آڑے آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ جب تک یہ چیزیں بیچ میں آتی ہیں نا آڑے، تو سمجھ لیں ابھی تک ایمان کی حقیقت سے بندہ دور ہے، قریب نہیں ہے۔ آئیے میں آپ قرآن مجید سے اسٹڈی آپ کو کرواتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو پکی ذہن میں آ جائے اور آپ آج سے اس پر عمل کر سکیں۔ میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ اعراف ہے، یہ سورہ نمبر 7 ہے اور اس کی آیت نمبر 117 ہے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، فرعون کا دربار ہے اور حضرت موسیٰ کے چاروں طرف سانپ ہی سانپ ہے، وہ ساحر جادوگر ہوتے سانپ، اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی عصا، جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ آپ بتائیں عقل سے ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر سانپ زیادہ نہیں ایک سانپ بھی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں سوٹا ڈنڈا موجود ہو، عقل کیا کہے گی کہ نیچے رکھ دے سوٹا ڈنڈا یا اس کی کھوپڑی پہ مار، سر پہ مار اور مار دے؟ عقل کیا کہے گی؟ عقل کہے گی مار اس کو، مار دو۔ اب حضرت موسیٰ کے سامنے تو چاروں طرف سانپ ہے، عقل نے کہا ہوگا نا موسیٰ ڈنڈا ذرا مضبوط پکڑنا، چھوڑنا نہیں، اتنے سانپ پہ حملہ کرنے کدھر جائے گا؟ ہاں ڈنڈا جب تک ہاتھ میں ہے ڈنڈا چل سکتا ہے، کوئی سانپ بھی تیری تو سر اٹھائے سر پھوڑ دے۔
عقل کا مفتی بولا ہوگا موسیٰ آج ڈنڈا بڑا مضبوطی سے پکڑنا، اتنے سانپوں سے پالا پڑ گیا، سب کے پر خچے اڑانے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام عقل کے پیچھے نہیں چلے، ذرا سی آنکھ چونکی مولا ایمان کا تقاضا بتا کیا کروں؟ اس نے کہا لاٹھی نیچے رکھ دے۔ یہ قرآن مجید اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف فوراً وحی بھیجی ان القِ عصاک، اپنی لاٹھی نیچے رکھ۔ عقل رو پڑی، چیخ پڑی، موسیٰ کیا کرنے جا رہا ہے؟ ایک ہی تو سہارا، اکلوتا سہارا، ایک لاٹھی تیرے ہاتھ میں، شریک اللہ سید ارشاد حسین شاہ صاحب شکل ہے۔ عقل روئی ہوگی، چیخی ہوگی کہ موسیٰ یہ نیچے کدھر رکھنے جا رہا ہے؟ سانپوں سے مرنا ہے تو نہیں، سانپ تمہیں ڈس جائیں گے، سانپ تمہیں کھا جائیں گے، ایک لاٹھی تیرے پاس ہے صرف سانپوں سے بچانے کے لیے، ایک ہتھیار ہے، اور ہتھیار نیچے رکھنے جا رہا ہے۔ اس کا معنی کہ تو دشمن تالیاں بجائے گا، کہے گا کہ موسیٰ ہمارے سامنے جناب ڈاؤن فال کا شکار ہو گیا، کوئی ڈنڈا شنڈا لے رہا مارن سانپوں کو۔ لیکن ایمان کی آواز ادھر سے خالق اکبر کی آئی، اس نے کہا موسیٰ ہم تمہیں وحی کرتے ہیں ان القِ عصاک، اپنا عصا نیچے رکھ۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اب موسیٰ نے من کی اپنی نہیں مانی، اپنی عقل کی نہیں مانی، اپنا ذاتی علم جو ظاہری علم اس کی نہیں مانی، عقل کے کسی تقاضے پہ نہیں آئے، جو ایمان کی آواز تھی موسیٰ رکھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی رکھ دی، اور وہ قرآن کہتا ہے کوئی ہماری مان کے اگر موسیٰ اپنی مرضی سے لاٹھی چلاتا تو کیا پتا وہ جنگ نہ جیت سکتا، لیکن ہماری مرضی سے لاٹھی چلانی نہیں پڑی، موسیٰ نے لاٹھی رکھ دی، موسیٰ صرف تماشا دیکھنے والا بن گیا، اگلا کام لاٹھی نے خود کرنا شروع کر دیا۔ ممکن ہے موسیٰ کے ہاتھوں میں وہ لاٹھی اتنا کام نہ کر دی، ہمارے حکم سے ہم نے دیکھنا تھا ایمان بالغیب کتنا پکا ہے۔ جب موسیٰ نے لاٹھی رکھی، وہ لاٹھی وہ اجدہا بن گئی کہ سارے کے سارے جادوگروں کے سانپ ایک ایک کر کے نکل گئے۔ عقل فیل ہو گئی، عشق جیت گیا، اور موسیٰ کامیاب ہو گیا۔ یہ ایمان کا تقاضا۔ یہ میں نے ابھی ایک مثال آپ کو قرآن مجید سے دی ہے، یہ حوالے نوٹ رکھیں، گھر میں جا کے بھی قرآن پڑھیں، تنہائی میں بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ دیکھیں ایک ڈنڈا مارنا سانپ کو لے کے نیچے رکھیں، ایک طرف حکم خدا آ گیا، ایک طرف عقل کے تقاضے تھے۔ قرآن میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھا کہ حکم خدا ہو، دوسری طرف برادری ہو، رسمیں ہو، کچھ بھی ہو، برادری رسمیں کا تمہیں لے ڈوبیں گی، کچھ نہیں بچے گا، اگر حکم خدا کے لیے تم سر بکف ہو جاؤ کہ مالک جو تیرا حکم وہی میری رضا، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے عزتیں بھی دیتا ہے، تمہارے سر بھی فخر سے کیسے بنے۔ آگے چلیے جی، قرآن مجید کا سورہ نمبر 26 ہے، سورہ شعراء، اور آیت نمبر اس کی ہے جی 60۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام ہے جی، بلکہ آیت نمبر 63۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریائے نیل ہے۔ اب دریائے نیل پہ جا کے اس میں لہریں ہیں، بڑی بڑی سیلاب آیا ہوئے ہیں، آگے پانی والا دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج کا پورا دریا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہاں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ آیت نمبر 61 سے شروع ہوتی ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب انہوں نے یہ دونوں چیزوں کو جمع دیکھا تو کیا ہوا؟ قال، کہنے لگے اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آئے ہم پکڑے گئے۔ عقل بولی، پکڑے گئے، پھنس گئے۔ اب موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو ڈنڈا سوٹا جب تک بندے کے ہاتھ میں ہتھیار ہو، مقابلہ جو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی کو ایسا سٹ مارے جناب گرا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھی کہنے لگے ہم پکڑے گئے، ہم گئے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کا کلا، کلا کا مطلب تھا ہرگز نہیں۔ ان معی ربی سیہدین، اللہ تمہارے ساتھ نہیں کہا، یہاں کا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال کے دے گا۔ ذرا صبر کرو، ابھی ڈنڈے شنڈے نہیں چلانا۔
ابھی کچھ نہیں کرنا، ابھی ٹھہر جاؤ، ادھر سے لشکر آ رہا ہے، ادھر دریا ہے، اور اس ایک لمحے میں ایک طرف اب عقل ہے. ماشاءاللہ سید بابر شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. چلیے آگے تشریف لیں. چلو سادات کی بہار جی ماشاءاللہ. اب اوحینا الی موسیٰ، اس موقع پہ پھر وحی آ گئی. ہمارے سامنے تو وحی پوری پڑی ہوئی ہے نا، یہ دیکھیں اتنی. موسیٰ کے پاس وحی آ گئی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اضرب بعصاک البحر، فرمایا ایسے کر، یہ جو ڈنڈا تو نے اٹھایا ہوا یہ فرعون کو نہیں مارنا، دشمن بھی اس کو نہیں مارنا، یہ پانی پہ مار. عقل چیخ پڑی، اس نے کہا موسیٰ، اور یہ ڈنڈا ہوتا دشمن کو مارنے کے لیے، پانی پہ مارنے سے کیا ملے گا بھائی؟ پانی کی چھینٹے ہی اڑیں گے نا. آپ سوچیں نا ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہو کہ جی پانی پہ مارو، تو کہے گا بھائی اس میں پانی اندر داخل ہو جائے گا، کام کبھی نہیں رہے گا. اب عقل چلا کے موسیٰ کو کہہ رہی ہے موسیٰ نا 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 نا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، دشمن سر پہ ہیں، جب تک ڈنڈا ہے نا حفاظت کا بندوبست ہو سکتا ہے. ممکن ہے تو ڈنڈا شنڈا چلا 5-10 بندے گرا دے وہ بھاگ جائیں. عقل دیکھیں کیا سبق دے رہی ہے. وہ جو آپ برادریوں کے سامنے رسم و رواج کیا کہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور بس یا ایھا الذین آمنوا تک رہتے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ کی کیفیت نہیں آتی. ذرا دیکھو اللہ کا قرآن کس طرح سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ایسے موقع پر پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ رجوع اللہ اور رسول کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اس کی وحی، اس کے محبوب کا فرمان کیا کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس موقع پر وحی کی، موسیٰ یہ دونی عصا فرعون اور اس کے لشکر پہ نہیں چلانا، اس کو پانی پہ مار. اب بظاہر عقل کے یہ بات خلاف تھی، عقل اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتی لوگوں، مگر فانفلق فکان کل فرقا کالطود العظیم. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عقل کے مفتی کو اٹھا کے پرے پھینکا، اور اللہ کا حکم ایمان بالغیب بتا رہا ہوں جی، کچھ نظر نہیں آ رہا کہ لاٹھی پانی پہ کیا کرے گی، مگر پانی پہ مار دی. اب قرآن مجید کہتا ہے ہم نے اس پانی کو فرقوں میں تقسیم کیا. فرقوں میں ہم نے تو پتہ نہیں فرقے کون سے بنا لیے ہیں. پانی فرقوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ جو پانی اچھلا نا اوپر ڈنڈا لگنے سے، وہ اچھلتا چلا گیا تو اسے پہاڑ بنتے چلے گئے. پہاڑی راستے بنائے، ایسے بھی نہیں کہ سیدھے راستے. قرآن مجید کے لفظ ہیں دیکھیں، کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ ہم نے کھڑے کر دیے. پانی کے قطروں سے اللہ نے پہاڑ کھڑے کر کے بتایا، کہا کوئی ہمارے ایمان کی راہ پہ آ کے تو دیکھے، ایمان بالغیب کا چراغ جلا کے تو دیکھے نا. وہ عقل والو کیوں اس عقل کے پیچھے مار کھاتے پھرتے ہو؟ کبھی کہتے ہو نہیں وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، کبھی سوچا رب ناراض. موسیٰ علیہ السلام نے عقل کوئی بھی تصور نہیں کر سکتی کہ بھئی پانی پہ کیوں مارے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے ڈنڈا جب مار دیا تو اللہ کہتا پھر ہم نے ایمان بالغیب کر جزا کی آدھی ان کے سامنے ہم نے پہاڑ کھڑے کر دیے پانی کے اندر، جیسے لگتا تھا کوئی دریا کا وجود ہی نہیں. اچھا پہاڑ پہ دو فائدے ہوتے ہیں، پیچھے فوج لگی ہوئی. ایک تو چلے پانی سے راستہ مل گیا، دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جنگ کرنا آسان ہوتا ہے. سرد جنگ آج بھی ہمارے قبائلی علاقوں یا افغانستان میں امریکہ بھی آیا، روس بھی آیا، وہ آج تک پتہ نہیں ہوتا پھر مڑ کے ہمارے ساتھ بھی جگڑ رہے ہیں، کیونکہ وہاں بھی پہاڑ ہے. پہاڑی علاقوں میں وہ تورا بورا کے پہاڑ بھی اگلوں نے پھوڑ کر دیا، مگر پھر بھی حکومتیں وہی نہیں. یہ قرآن مجید میں ایک تصور دے رہا ہے کہ بھائی جنگ آپ کرنا آسان ہو جاتا ہے، تھوڑی پاور بھی ہو زیادہ ہو جاتی ہے اگر پہاڑی رینج مل جائے. حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو رات کے وقت مکے میں آئے اور وہ پہاڑوں پہ آگ جلا دی گئی. پہاڑوں پہ ہر طرف ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا لشکر آ گیا، اور یہی چیز مکہ والوں کا غرور توڑنے کا سبب بنی. تو اللہ کریم نے دیکھیں اس چیز کو یہاں پہ بتایا کہ ہم نے موسیٰ کی اب ادھر سے عقل کا چراغ موسیٰ نے بجھایا، لیکن اللہ نے جو پہاڑ بنائے جو موسیٰ کی فوج کی عقل کے چراغ تاکہ کام کریں کہ بھئی یہ پہاڑ ہے اس میں چھپ سکتے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی فوری طور پہ تاکہ ان کا ڈر ختم ہو جائے. یہ الگ بات کہ آگے پھر قرآن مجید نے بتایا کہ فَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، پھر کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں تو راستہ دے دیا، یہ تو گزر گئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ اور ان کے ساتھ جتنے بندے تھے ایک کو بھی اللہ کہتا میں نے پیچھے نہیں رہنے دیا، سب کو ہم نے باہر لگا دیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر جو پیچھے رہنے والے یعنی فرعون کا لشکر تھا ان سارے کے ساروں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اللہ تعالیٰ کا یہ میں نے جو بات بتائی اس میں نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر مومن ہی نہیں ہے. کس کو سمجھ آئے؟
اب یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے میں ایک نشانی کی بات کر رہا ہوں مگر تم میں مومن کی طرح جن کو سمجھ آئے. یہ سمجھے گا وہی جس کے پلے ایمان ہوگا. اور اب آپ ایمان کسی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہے. وقت نہیں ایک حدیث کا صرف اشارہ دے رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص میری امت کا اس نے دنیا میں 100 میں سے 99 دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے اور قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال دولے گا. فرشتے 99 دفتر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے اور دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس چکر کو گواڑا ہو. 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے رکھ دیں گے. ابھی دولہ نہیں بولتا دوسری طرف بھی کچھ رکھنا ہے نا. تو پھر ایک فرشتہ آئے گا وہ ایک چھوٹی سی پرچی نکالے گا وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دے گا اور وہ پلڑا ایک دم جس طرح پرچی چھوٹی سی رکھی نا وہ بھاری ہو گیا اور وہ 99 دفتر ہلکے ہو گئے. بندہ حیرت سے پوچھے گا یا مالک یہ 99 دفتر تو بڑا وزن تھا اس پرچی میں کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بتایا جائے گا. اور حضور ہمیں دیکھیں یہاں بتا گئے کہ یہ ایک دفتر ایمان تھا. 99 دفتر اس کے گناہوں کے تھے مگر کہیں آخری عمر میں کوئی ایک دفتر اس نے ایک دفتر ایمان ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگر ایک دفتر بھی ہے میرے امتیوں تمہارے بس ایمان کا ہو اور دوسری طرف 99 دفتر گناہوں کے نہیں بلکہ زمین و آسمان سارے کے سارے گناہوں سے بھر کر بھی اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں ایک دفتر ایمان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے سامنے پورے زمین و آسمان کا وزن رائی کی طرح نظر آئے. ایمان اتنی بڑی چیز کا نام ہے. 2 میں نے قرآن مجید سے آپ کو ثبوت دی. تیسرا اور آخری ثبوت زمن میں دینے جا رہا ہوں قرآن مجید کی سورہ نمبر 2 ہے اور یہ ہے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 60 نمبر آیت اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور وہی ڈنڈا ہے. اب ڈنڈے کے کمالات دیکھتے چلے جائیں. آج تک تو آپ نے صرف سنا نا موسیٰ کے بعد عصائے موسوی تھا. میں آج قرآن مجید سے اس کے کمالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایمانی. اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار چڑھ گئے. آگے وہ اپنی لوگوں کو لے کر وادی تیہ میں گئے. وادی تیہ ایک علاقہ تھا جس میں پہنچ گئے. اب وہاں پر آگے دیکھا تو یہ خشک علاقہ تھا جس میں نہ کوئی کنواں نہ کوئی چشمہ نہ کوئی نہر نہ کوئی دریا پانی نہیں. ساتھیوں کو پیاس لگ گئی. انہوں نے کہا موسیٰ باقی تو ہر جگہ سے نکل آئے پر اب تو پیاس ہی مرنا پڑے گا. اب موسیٰ کے پاس کوئی بورنگ مشین نہیں ہے کوئی کنواں کھودنے والی پارٹی نہیں ہے وہ نیچے زمین میں چیک کرے پانی کہاں سے نکلے. ایک چیز ہے پانی نکالنے کے لیے ایک ہی چیز وہ موسیٰ کا عصا. اب عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اس عصا کو اب بچا کے رکھا جاتا اور اس سے کھدائی کا کام کیا جاتا ہے. یہاں نرم زمین ہو سوٹی مارے تھوڑی تھوڑی کھدائی ہوتی رہتی اور اتنی زور کے بھی نہ مارا جاتا ٹوٹ جائے تو کہیں پانی پھر محروم ہی نہ ہو. اس کو آرام سے ٹھوکریں مار کے زمین سے جتنا کر سکتے ممکن ہے نیچے سے پانی آتا. ایک یعنی ذہن کہتا عقل کہتا کہ یار چلو کچھ نہ کوئی تو ہے نا اس کی کچھ کوشش کرتے اتنے بندے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ٹھونگے مارتے ہیں زمین کو. چوہا بھی لگا رہتا وہ بھی اتنی بڑی بل بنا لیتا ہے تو بندے لگ گئے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کھدائی کر رہے. اب یہ ایک واحد چیز تھی پورے لشکر کے پاس جس سے پانی کی امید ہو سکتی تھی کہ چھوٹی استعمال کر کے اور وہ ڈنڈا بھی موسیٰ کا سخت ہوگا اتنا جلدی ٹوٹنے والا بھی نہیں ہوگا تو چلے اس سے کو پانی سے نکال لیتے. اب ذرا دیکھیں جی موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر کہنے لگا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا جی موسیٰ سے پلاؤ پانی ہمیں تو پانی نہیں ہے. ایسے کتنے لے آئے ہو جی اس تو چنگا سا سی دریا جی مار جائے گی ہمارے جیسے لوگ چنگا جی پیچھے ہی مار جائے گی پر جان چھوٹے ہی تھے ہم کتنے اے پیاسا تڑپ تڑپ کے مریں گے نہیں. حضرت جی پیرو کتنے لے آئے ہو جی مروائی سٹیا میں جی. آپ ذرا دیکھیں جی قرآن مجید رہنمائی کر رہا ہے کہ پیروں کی کوئی بات سمجھنا بھی آئے تو ذرا چلنا پڑتا ہے آگے دیکھنا پڑتا ہے ہوتا کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہم نے کہا موسیٰ ڈنڈا ذرا زور سے مار پتھر کے اوپر. اب عقل
عقل چیخ پڑی، اس نے کہا موسیٰ پتھر پہ مارنے سے پانی تو نہیں ملے گا، ڈنڈا ہی ٹوٹ جائے گا، وہ آخری امید جو پانی نکالنے کی کوشش وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب ایک طرف عقل کا مفتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ڈنڈا پتھر پہ نہیں مارنا، ٹوٹ جائے گا۔ دوسری طرف ایمان کا تقاضا بتا رہا ہوں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ جو میں نے پہلے مثال کی تو سامنے رکھنا کہ میں نے آپ کو کہا جی کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ ایمان سے بتاؤ، آپ نے کہا جی بال میں، تو یہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں سامنے موسیٰ کو کوئی نظر نہیں آ رہا پانی، اور پانی زمین کے اندر ہوتا، وہ پتھر کے اوپر جناب ڈنڈا مارنے سے کون سا پانی نکلتا ہے؟ سمجھ سے، عقل سے ماورا چیز ہے۔ مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جیسے ہم نے کہا قُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا اس حجر پر، اس پتھر پہ مارو، تو موسیٰ علیہ السلام ٹھک سے مار دیا۔ نہیں سوچا عقل کیا کہتی ہے، عقل کے مفتی کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑا مشورہ کر لیتے ہیں، چنگے چنگے بابے نہ لینا نہ مشورہ کر لیتے، کوئی کسی بابے سے مشورہ نہیں کیا، ٹھک مارا اور فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ کہتا ہے یہی ایمان بالغیب دیکھنا تھا اور دکھانا تھا۔ اس ایمان بالغیب کا کمال یہ کہ دیکھنے میں عصا لگا پتھر پہ، ہم کیونکہ رب کی قدرت، پانی زمینیں نہیں دیتی، رب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس پتھر سے ایک نہیں، دو نہیں، 12 کنویں، چشمے جاری کر دیے۔ اور یہ 12 ہی کیوں جاری کی؟ کہ 12ویں والا آئے گا، اس کی امت کو بھی سمجھ آئے گا، جنہیں بھی سمجھ گئے، اور کوئی 12 اور بھی ہوں گے۔ یہ 12 ہی چشمے، یہ راز ہے قرآن مجید، کس کی روحانی تفسیر کرو تو بات بہت آگے چلی جائے گی۔ تو دیکھیں میں نے 3 آپ کو، پھر اللہ پاک کہتا ہے اتنا پانی کہ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے جناب جتنا جس کو چاہیے تھا پانی پیا۔ پھر اللہ ہمیں کہتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِهِ، رزق زمینیں نہیں دیتی، رزق تمہاری فصلیں نہیں دیتی، رزق پہاڑ نہیں دیتے، رزق اللہ دیتا ہے، کھاؤ پیو موج کرو، لیکن بس وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فساد نہ پھیلایا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو۔ اب آپ گرامی میں نے قرآن مجید کے 3 مقام پڑھے، میرا دل کر رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ایک مقام اور پڑھ دوں۔ یہ اب میرے سامنے جی قرآن مجید ہے، اور اس کی سورہ نمبر 70 ہے جی، سورہ نمبر 70 جی، یہ سورۃ المعارج اس کا نام ہے۔ اور میں بس یہ آخری مضمون آپ کے سامنے رکھ کے مضمون کلوز کرتا ہوں۔ آیت نمبر 11 سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ پوری سورت میں آپ کو کہوں گا یار، جو لوگ بالکل بے خوف ہو چکے ہیں نا، وہ یہ سورۃ المعارج گھر میں جا کے لازمی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں میری زندگی میں ابتداءً اس دور سے زندگی میں ٹرن آیا، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو ہلکا پھلکا جو اللہ پاک نے جو تھوڑا سا نور دیا، اس کے پیچھے سب سے پہلے جس سورت کا ہاتھ ہے وہ سورۃ المعارج ہے۔ یہ میں آپ کو راز بھی بتا رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب اس کی آیت نمبر 11 سے مضمون میں چند آیتیں پڑھوں گا، آپ سنیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات فرماتی ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب قیامت کے دن مجرم لوگ جو ہے نا اپنا انجام دیکھیں گے۔ آؤ اگر آج ایمان کی میرا سبجیکٹ نہ سمجھ میں آیا اور جرائم کی دنیا میں بس مسلمان ہیں، مجرم مسلمان، خطا کار مسلمان بن کے ہم زندگی گزار کے چلے گئے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت والے دن جب یہ لوگ اپنا انجام دیکھیں گے نا، یبصرونہم، تو وہ انجام دیکھ کر یود المجرم لو یفتدی من عذاب، تو وہ یہ چاہیں گے کہ ہم فدیہ دے دیں اللہ کو نا اپنا عذاب سے بچنے کے لیے، یفتدی، اور وہ فدیے میں اللہ کو کیا دینا چاہیں گے؟ آج یہ لفظ قرآن کے ذرا سمجھنا یار، آج تو قسمیں آپ سے اٹھوا لیں، آپ کہیں گے ہم ایسا نہیں کریں گے، مگر قرآن کی بات سچی ہے نا، ہم وہاں کیا کریں گے؟ یہ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یود المجرم، مجرم کیا کریں، لو یفتدی من عذاب، وہ کہیں گے یا اللہ عذاب نہ دے، اس سے بچا، ہم فدیہ دیتے ہیں۔
کیا فدیہ دیتے ہیں؟ یوم دن قیامت والے دن بے بنی ہے ہمارے بیٹے لے لیں. جو باپ دنیا میں اپنے بیٹوں پر بڑا رحیم بڑا شفیق ہوگا وہ کہے گا یا اللہ بیٹے لے لے ان کو دے دے، یہ فدیہ میرا، مجھے بچا لے. اچھا اگر اللہ کہے گا نہیں بیٹے نہیں چاہیے تو وہ کہے گا وہ صاحبت وہ لو میرج جس سے کی وہ بیگم، وہ کہے گا میری بیگم لے دے. آؤ کوئی رشتہ دنیا میں رشتوں کو نا اللہ تعالیٰ رسول کو چھوڑ کر ان رشتوں کی خاطر، جھوٹی محبتوں کی خاطر، وہ جی آج یار مل گیا تھی، آج جناب گرل فرینڈ مل گئی تھی، آج یہ مل گیا تھی، نماز نہیں پڑھی کچھ نہیں، غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. قیامت والے دن میں سب کو بتا رہا ہوں، قرآن کے لفظ دیکھیں کہ اللہ کے کہ جب اللہ کا وہ عذاب اور اپنا بھیانک منظر نامہ دیکھیں گے کہیں گے اللہ آج فدیہ، دنیا میں تو فدیہ لیتا تھا، آج لینا مجھے، روزہ نہیں رکھا فدیہ دے دو، نماز نہیں پڑھی فدیہ دے دو، آج فدیہ لے. اور فدیہ میں سب سے پہلے اپنی اولادیں پیش کریں گے، پھر اپنی بیویاں پیش کریں گے، واخیہ، پھر اپنے بھائی پیش کریں گے، پھر وفصیلتہ اللہ کی توئی ہے، پھر وہ سارے کے سارے جتنے ان کے دوست یار بیلی ہوں گے ایک ایک کر کے ان کو پیش کریں گے. ومن فی الارض جمیعا، وہ کہیں گے مولا آج اگر ہمیں اختیار ہو تو ہم ساری زمین فدیے میں دے دیں مگر ہمیں تو اس عذاب سے بچا لے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. احباب گرامی، قرآن مجید کے یہ جملے ہمارے قلوب و اذہان پہ ایک دستک دے رہے ہیں کہ قیامت کو اللہ یہ فدیے بھی قبول نہیں کرے گا، لیکن اس دن سمجھ میں آئے گی کوئی کسی کا. آج جب میں یہ کہتا ہوں میرے کئی بیلی ناراض ہوتے ہیں، بچے ناراض ہوتے ہیں، نہیں جی وہ میرا بڑا اچھا بیلی ہے، میں کہتا ہوں کوئی نہیں یار وہ میرا بڑا ہی بیلی ہے جی، وہ جی میری بات ہی نہ کریں جی، ہماری تو بڑی محبتیں ہیں. میں کہتا ہوں یار محبتیں اللہ سلامت رکھے، لیکن حقیقت میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا صرف ایک اللہ ہے اس دنیا میں، ایک اللہ کا رسول ہے. اور وہ دونوں مجسم شکل میں اگر آج آپ نے دیکھنے ہو نا کہ ہم کیسے اللہ سے اور رسول سے ملاقاتیں کریں، تو یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے، جس کتاب کے دروازے میں جب آؤ لوگوں یہ ایک باب اس کا باب مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھلتا ہے، دوسرا باب اس کا خدا کی بارگاہ. یہ دونوں دروازے اسی کتاب میں. کس سے کہانیاں سنانے کا عادی ہوں، میں نے جو جتنی باتیں کی قرآن سامنے رکھ کے اس لیے کی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس دن ہم کیا کریں گے. اور پھر آگے جتنی آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیں اینڈ تک آپ یقین جانیں یہ صورت مکمل شاید بعد میں ہوگی، آپ پہلے کہیں گے سمجھ آ گئی. کسی رشتے پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہر کوئی آپ کو بیچنا چاہے گا وہاں پر خدا کے دربار میں. اس لیے آؤ یہ نوبت وہاں آئے گا، یہ نوبت وہاں پر نہ آئے گا. دیکھو ہر کوئی یہاں آزمائش میں ہے دنیا میں، سنیے گا بھائی، ہر کوئی آزمائش میں پڑا ہوا ہے. یہ نہ دیکھو دولت والا یشی میں ہے، میں غریب ہوں، میں شاید ہے کہ میرے اوپر آزمائش ہے. یہ نہ وہ فلاں کی اولادیں ہیں اور ماشاءاللہ خوشحال ہیں، وہ شاید آزمائش میں نہیں ہے، میری اولادیں نہیں ہیں، یا پتہ نہیں اولادیں ہیں، اپاہج ہیں، مسائل ہیں، شاید مجھے اللہ نے آزمائش میں رکھا ہوا ہے. یہ آپ کی لوگوں غلط سوچ ہے یار. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ جس کو نعمتیں دے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کو نہ دے وہ بھی آزمائش میں. کیسے؟ نعمتیں جس کو دے اس کی آزمائش. یہ ہر نعمت پر اپنی شان کے لائق نہیں، اس کی شان کے لائق اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا. جب تک نعمت کا شکرانہ نہیں ہوگا اللہ پہ جان نہیں چھوٹے گی. اور جسے نہیں دیتا ہے وہ اسے کہتا بھائی تیری آزمائش ہے، تو صبر کر. ادھر شکر کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے، بندے ادھر صبر کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے. وہ اگر شکر پہ پورا تل گیا ترازو پر تو وہ جنت میں جائے گا، یہ اگر صبر کے ترازو پہ تل گیا یہ بھی جنت میں. اور اگر وہ شکر کے ترازو پہ نہ تل سکا تو جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ اگر غریبوں کے صبر کے ترازو پہ نہ تل سکا تو جہنم اس کا بھی انتظار. اب ہم فیصلہ کریں ہم نے جانا کہ اللہ دے تو چوکا ذرا دے دیتا، بندہ بھول ہی جاتا سب کچھ. لوگوں بس اللہ سے ایک ہی دعا مانگو، یہ نہ مانگو کیا دے کیا نہ دے، کہو مولا جو نہیں دیا اس پہ ہمیں صبر عطا فرما. شکوہ کبھی نہیں کرنا.
اور جو جتنا دیا ہے مولا اس کا اتنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے کہ بس وہ شکر تیری نظروں میں ہمارا شکر قبول ہو۔ اپنی طرف سے الحمدللہ کہہ کے بس پورا پورا کر کے اٹھ گیا، یہ نہیں یار۔ آزمائش والا جو ہوتا ہے نا وہ پیپر گھل کر کے بھی بار بار دیکھتا ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک لکھا ہے یا نہیں لکھا، پتہ نہیں ٹھیک۔ جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اٹھ کے نہیں باہر آتا، ایگزامینر پکڑے بھی ہوتا پرچہ، بچہ کہتا ذرا مجھے سر یہ دیکھنے دیں، یہ دیکھنے دیں، کوئی غلطی نہ۔ اور ہم شکر کیسا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی جتنی نعمتیں آج ہمارے اوپر ہے لوگوں ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہمارا شکر وجہ سے فٹافٹ کر کے ہو گیا۔ کبھی ہاتھ لگا کے دیکھا اس کو کہ میں نے شکر کیا ہے، اس کی بارگاہ میں میرا شکر پہنچا، اس کی قبولیت کے قابل بنا ہے؟ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس یار۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس دن آپ نے اللہ کی نعمتوں پر اپنے شکر کو اس طرح ہی کسی ترازو میں رکھ کے تولنے کی کوشش کی، آپ اس وقت صرف ہنسیں گے نہیں، رونا شروع کر دیں گے۔ آپ کہیں گے میں نے آج تک شکر کیا ہی نہیں، صرف مذاق کیا اس بات کے ساتھ۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اب آپ میں کس طرح آپ کو سمجھا سکتا ہوں یہ بات؟ میں بس جاتے جاتے آپ کو پھر قرآن مجید ضرور سامنے رکھوں گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی فلانا پیسے والا بڑا خوش نصیب ہے، ہائے میں غریب مارا گیا جناب، میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ ہے جی۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، معیشت مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن نے اس کا طریقہ کیا آپ کو بتایا۔ مجھ سے پوچھیں گے، کسی دنیا دار سے فارمولہ پوچھیں گے نا، وہ کہے گا کوئی اچھا سا ٹیکنیکل کورس کر، کوئی بڑا سا کاروبار کر، بڑی سی انویسٹمنٹ لا۔ لیکن میں نے قرآن سے پوچھا مولا اگر کوئی مصطفیٰ کا امتی اپنی معیشت صحیح کرنا چاہے تو کیا کرے، اور خراب کیوں ہے یہ بھی بتا، معیشت خراب کیوں ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید کی الفاظ ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا جس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہم اس پر اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کا وائس ورثہ کریں، اگر کوئی اللہ کا ذکر جیسے وہ چاہتا ہے ویسے شروع کر دے، آؤ محفل اس ذکر و فکر میں آنے کا مقصد سمجھو لوگوں، ابھی اللہ کے ذکر کی طرف ہم پڑھیں گے۔ یار قرآن کے یہ لفظ تڑپا دیتے ہیں، رلا دیتے ہیں، آنکھوں کے سوتے خوش کر دیتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن کہتا ہے اس کی معیشت ہم سٹاپ کر دیتے ہیں جو ہمارا ذکر چھوڑ دے، وہ معیشت جو برکت والی، وہ قبولیت والی ہے، جو معیشت کھاؤ پیو بھی موج بھی کرو اور اللہ کے ہاں بھی بندہ مقبول و منظور رہے، وہ معیشت کافر والی معیشت نہیں، ایمان والی معیشت۔ ایمان والی معیشت کا دروازہ تب کھلتا ہے جب بندہ اپنے دل میں اللہ کے ذکر کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضور میں پوچھتا ہوں موڑا شریف والوں نے کون سا دروازہ کھولا؟ کوئی فیکٹری لگائی، کوئی صنعت لگوا لی، یا ذکر کا؟ حضرت آپ بتائیں جی، سب حضور زندہ پیر تک چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، انہوں نے ساری زندگی ایک ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر رچ بس جائے، اور لوگوں جب دل کا کنیکشن اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس پر اپنے رزق اور معیشت کا وہ دروازہ کھولتا ہے جس دروازے میں صرف رزق نہیں آتا، ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی آتی ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو بغیر ذکر کے معیشت مل گئی، پیسہ مل گیا، وہ سمجھ لے اس کو ایمانی معیشت نہیں ملی، یہ وہی رزق ہے جو کافر کو بھی مل رہا ہے۔ یہ فرق بھی کرنا ذہن میں سیکھو۔ ہمارے یہاں نا ویسی ہر ایک کے سامنے جناب ہم اپنے لبوں سے وہ رال ٹپکانا شروع کر دیتے ہیں، وہ فلاں فلاں۔ اللہ کے بندے غور کر، صرف اس کی معیشت پہ تو ضرور رشک کر جس کی معیشت کے پیچھے اصل سبب اللہ کا ذکر ہے۔ علامہ نبی احمد علوی صاحب، جس کی معیشت کے پیچھے اصل سبب اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کے بغیر اگر پلاٹ آ رہی ہیں، دکانیں آ رہی ہیں، بنگلے آ رہے ہیں، اور آپ ذکر نہیں کرتے تو
تو سمجھ لیں آپ کو دنیا میں سارا کھاتا پورا آخرت کے لیے کلوز ہو رہا ہے، اکاؤنٹ کلوز ہو گیا۔ کیوں؟ آگے لکھا ہوا ہے نا جی کہ آخرت میں پھر کیا ہوا، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کو اندھا بن گیا، اور وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، دنیا میں بصیر تھا، دیکھا کرتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ کہے گا او مدنی مسجد میں بیٹھ کے میری آیتیں کسی سنانے والے نے تجھے سنائی تھی، فنسیتھا، میں کہ تو بھول گیا، تو نہیں یاد ہے، بھول گیا۔ دیکھیں قرآن کے لفظ نسیتا، تو بھول گیا تھا، لہذا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ادھر دنیا میں تو ہماری آیتیں بھول گیا، آج ہم تجھے بھول گئے۔ سوال، اگر چاہتے ہو اللہ یاد رکھے تو کیا خیال ہمیں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے؟ جی ضرور۔ یہ مہینے کے بعد ایک محفل گھر میں روز کرو، محفل ذکر گھر میں چند لمحے کند گھڑیاں بچوں کو بٹھائیں، درود پاک پڑھیں، پھر اللہ کا ذکر کریں، پھر دعا کریں۔ یہ مہینے بعد ہوتی ہے، اس میں ہم یہ دلوں جو ہمارے دل سو گئے نا غفلت کا شکار ہو گئے، ان کو جگانے کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں، کوشش کریں اس میں۔ باقی آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ دعوت دیں اور بر وقت آئیں، کیونکہ ہم ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو وعدہ کریں اس کو نبھائیں۔ اب نماز کے بعد دیکھیں 7:10-12 پر ہماری تلاوت شروع ہوئی، 2 گھنٹے کی محفل 9:10-12، لیکن ہم اس سے پہلے ختم کر کے صرف آپ کے لیے تھے، آپ کو یقین ہو کہ ہم جو کہتے ہیں یار وہ کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں آج ہم جتنا ایمانی سفر کی باتیں قرآن مجید سے حضرت موسیٰ کی وہ لاٹھی والا 1 2 3 کہ یہ جو ایمان بالغیب ہے یہ اصل میں کیا ہے، اور یہ جو نظری علم ہے نا، نظری جس کے پیچھے آج ہم سارے اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کا دروازہ ہمیشہ علم بالغیب کا ہے، اس کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ وسیم شہزاد قادری صاحب ناظم تربیت تحریک منہاج میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی تشریف لائے ہیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں آگے اس طرح میرے بائیں طرف تشریف لے آئیں، محفل ذکر ہوگی، ابھی خضر یاد نقشبندی سب ذکر کروائیں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ یہ کہ اعلان سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 28 نومبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب جامع مسجد